جانتا ہے وہ بہت کم ہے، جو نہیں جانتا وہ تو ہے ہی لامحدود۔ لہذا یہ کہنا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس سے بڑا نادانی کا کوئی دعویٰ کوئی نہیں۔ تو جو آدمی کم علم ہوگا اس کے فیصلے بھی پر وہ کم علمی اثر انداز ہوگی، اس کی سوچ پر بھی اثر انداز ہوگی۔ وہ بعض اوقات اپنی کم علمی کی وجہ سے فائدے کو نقصان سمجھے گا، نقصان کو فائدہ سمجھے گا، صحیح کو غلط کہتا پھرے گا، غلط کو صحیح کہتا پھرے گا۔ اس لیے تو ہم اپنے بچوں کی ان کی مرضی پہ نہیں چھوڑتے، ہم ان کو اپنی مرضی کے تابع کر کے چلاتے ہیں۔ وہ اسکول نہیں جاتا، ہم مار کے بھیجتے ہیں۔ وہ پڑھتا نہیں، ہم کان سے پکڑ کے اس کو پڑھنے بٹھاتے ہیں۔ وہ دوائی نہیں کھاتا، منہ بند کر لیتا ہے، دانت بھینچ لیتا ہے اور زور زور سے روتا ہے، لیکن آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اس کے جبڑے ایسے زور سے کھینچے جاتے ہیں، وہ بیچارے کا منہ ایسا کھلتا ہے، زبردستی اس میں شربت انڈیلا جاتا ہے، وہ آ کر کے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے کہ اندر ہی جائے۔ اس حد تک تو ہم سمجھدار ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نہ سمجھ، یہ اپنی مرضی پہ چلے گا تو مرے گا۔ لیکن جب ہمارا اور اللہ کا معاملہ آتا ہے، اللہ بھی ہم سے یہی کہتا ہے، میرے بندو تم نہ سمجھو اور میں کامل علم والا ہوں، تم اپنے بارے میں اتنا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے جتنا میں تمہارے بارے میں کرتا ہوں، تم اپنے بارے میں اتنی خیر خواہی سوچ نہیں سکتے جتنا میں تمہارے بارے میں خیر خواہی رکھتا ہوں۔ ماں تمہاری مجازی رب ہے اور اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ مجازی ماں کیسے قربان ہوتی ہے؟ تو تمہارا رب وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ جب ماں تمہارا نقصان نہیں چاہتی تو تمہارا رب کیسے چاہے گا؟ جب ماں تمہارے بھلے کے لیے تھکتی ہے تو تمہارا رب بھلا کیسا نہیں چاہے گا؟ تو جیسے تم اپنے بچے سے کہتے ہو مان کے چلو، تم کچھ نہیں جانتے ہو، چھوٹے ہو، بس جو کہیں وہ کرو، یہی اللہ ہم سے کہتا ہے، میری مان کے چلو، تم چھوٹے، تمہارا اللہ بڑا ہے، تم کچھ نہیں جانتے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تم اپنی نادانی کی وجہ سے نفعوں کو نقصان سمجھتے ہو، نقصان کو نفع سمجھتے ہو، عزت کو ذلت سمجھتے ہو، ذلت کو عزت سمجھتے ہو، تو تم نادان ہو میرے بندو۔ میری مانو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جس سے روک رہا ہوں اس کو چھوڑ دو، جس کو کہہ رہا ہوں وہ کر لو۔ تو جب اپنی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو خود بڑے پڑھے لکھے ہیں، اللہ کی بات تو ٹھیک ہے پر کیا کریں، ماحول ہی نہیں ایسا، اللہ تو ٹھیک ہے پر کیا کریں، ہمارے حالات ہی اجازت نہیں دیتے۔ ہم سود کیسے چھوڑیں، ہم نے اتنا بڑا کاروبار کیا ہوا ہے، ہم جھوٹ کیسے چھوڑیں، ہمارا روز کا لین دین ادھار لینا ادھار دینا، جھوٹ نہ بولیں تو اور کیا کریں۔ یہ آپ کو چاروں طرف فضا میں یہ باتیں سنائی دیں گی، گویا یہ اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ باتیں تو تیری سچی ہیں پر ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ تو جیسے ہم بچے کو تو مجبور کر کے تابع کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں یہاں آ کے چھوڑ دیتا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ ہاں ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، بتا ضرور دیں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، جبری پابند کر دو، اس کو کیا مشکل ہے؟ اتنے بڑے سورج کو پابند کیا، وہ 1 انچ نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو، اتنے بڑے ستاروں کو نظام کو گھمایا چلایا، نہ کوئی اس میں خلل آئے نہ اس میں کوئی انتشار پیدا ہو، تو 5-6 فٹ کے انسان کو سنبھالنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء، اللہ بلکہ کہہ بھی رہے ہیں تمہیں بنانا زیادہ مشکل یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل؟ ظاہری الفاظ تو یہ ہیں لیکن اس کے اندر مفہوم ایک چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تمہیں سنبھالنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہے؟ جب میں نے بے چھت کے نیل گوں آسمان کو، جس کی تمہیں نہ ابتدا نظر آتی نہ انتہا نہ کنارہ نظر آتا ہے، جس رب نے اتنے بڑے آسمان کو تھاما ہوا ہے، تمہیں تھامنا، تمہیں سنبھالنا، لاہور کو سنبھالنا تمہارے رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں کھرا بھی ڈال دیا کھوٹا، سچ بھی ڈال دیا جھوٹ، دیانت بھی ہے اور خیانت بھی ہے، پاکدامنی بھی ہے اور زنا بھی ہے، ظلم بھی ہے اور عدل بھی ہے، اندھیرا بھی ہے اجالا بھی ہے، دین بھی ہے اور اسلام بھی ہے اور کفر بھی ہے، توحید بھی ہے اور شرک بھی ہے، رسالت بھی ہے اور اس کا انکار بھی ہے، قرآن بھی ہے اس کا انکار بھی ہے، اور یہ تضاد اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں ڈال کر ہمیں کہا اب ادھر بھی آ سکتے ہو ادھر بھی آ سکتے ہو، جدھر تمہارا جی چاہے تمہیں اختیار ہے۔ امتحان کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ فضل فرمایا. امتحان کیا ہے؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوہم ایہم احسن عملا. یہ کتنی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ لا رہا ہے. میں نے چند جگہ میں سے آپ کو چند آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں دیکھیں گے کہ سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. صرف اچھے کی بات نہیں، سب سے اچھا، اور کثرت کی بات نہیں، حسن کی بات ہے. زیادہ نہیں بلکہ حسین، خوبصورت، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، جو گھر پہ آئے گا زیادہ نمبر لے جائے. پر اللہ نے ہم پہ یہ احسان فرمایا کہ اس نے ہمارے اندر خوب سے خوب کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا. اگر اللہ ہمارے اندر یہ جذبہ نہ پیدا کرتا پر کہتا سب سے اچھا عمل کرو تو یہ بڑا کام مشکل ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا کیا؟ خوب سے خوب کی طلب رکھ دی اور اس کی جستجو بھر دی. مسجدیں پہلے بھی تو بنتی تھیں، یہ کیوں ایسی بن گئی؟ کپڑے پہلے بھی تو پہنے جاتے تھے، اب کیوں نئے نئے رنگ آ گئے؟ سواریاں پہلے بھی تو موجود تھیں، خوبصورت گاڑیاں. تو گاڑی ہی تو چاہیے، یہ ماڈل کیوں بدل جاتا ہے؟ گاڑی تو چاہیے، ماڈل کیوں بدل جاتا ہے؟ وہ کیسی دیوانی دنیا ہے کہ اصل قیمت پہ بھی 2-2 لاکھ روپے زیادہ دے کے خرید رہے، حالانکہ پہلی گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو خوب سے خوب کی طلب ہے، انسان اس طلب کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے.